اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، جو پورے جہاں کا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 53 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی بھی انسان پر لعنت بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ملعون قرار دے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز سمجھتے ہیں لعنت کس کو کہتے ہیں۔ لعنت کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ اگر لعنت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، دھتکار دینا، بھگا دینا۔ اسی وجہ سے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی ملعون ہے تو ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو پہلا ملعون قرار دیا، اپنی رحمت سے ان کو دور قرار دیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت، ایک فوقیت اور ایک برتری کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کن فیکون کے ذریعے سے ہر چیز وجود میں آ سکتی تھی۔ جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس کا قول نقل کرتے ہوئے سورہ صاد آیت نمبر 76 کے اندر ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی صفات اوپر جانے والی ہے اور مٹی کی صفات نیچے جانے والی ہے، مٹی کی صفات نیچے۔ انہوں نے ایک قیاس آرائی کی، اپنا عقل کا استعمال کیا، دماغ کا استعمال کیا، آگ کیسے مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ حالانکہ ہم اور آپ اگر سوچیں تو یہ بات بخوبی جان سکتے ہیں کہ اگر کسی آگ پر مٹی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کسی آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، وہ آگ اوپر نہیں جاتی، بلکہ مٹی کی خاصیت ہے کہ آگ کو دبا دیتی ہے۔ اس طور پر بھی ابلیس کا قیاس آرائی غلط تھا۔ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ دوسری بات، لیکن ہم اور آپ سوچ کر کے دیکھیں
مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دبا سکتا ہے، یہاں تک کہ آگ کو بھی وہ دبا دے گا۔ تو اس کے قیاس آرائی بالکل غلط تھی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اوپر سے غلط استدلالات کیے، اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے عقل کا استعمال انہوں نے وہاں پر کیا جہاں پر نہیں کرنا تھا۔ اسی کو کہا جاتا ہے چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو تو معاف فرماتا ہے، چوری کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان چوری کر کے اس پر ڈھٹائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ گناہ کو معاف فرماتا اللہ رب العالمین، لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جو کھلم کھلا گناہ کرے، لوگوں کو دکھا کر کے، اعلان کر کے گناہ کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2990 نمبر کی حدیث ہے، کل امتی معاف الا المجاہرین، میرے امت کے سارے لوگوں کو کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین، مگر جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ایک انسان رات میں گناہ کرتا ہے، کوئی انسان جان نہیں پاتا، کسی انسان کو خبر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہوئے اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، وہ اعلان کرتا پھرتا ہے، آج رات ہم نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے، فلاں جگہ چوری کی ہے، اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے، ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، تم بھی دیکھو۔ وہ دوسروں کو اکساتا ہے، دوسروں کو اس برائی پر ابھارتا ہے، لوگوں کو اعلان کرتا پھرتا ہے۔ ایسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایسے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ جو انسان کھلم کھلا گناہ کرے، لوگوں کو دکھا کر کے علل اعلان گناہ کرے، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا، جس گناہ کو اللہ رب العالمین نے چھپا دیا تھا، کسی دوسروں کو جاننے نہیں دیا تھا، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، ایسے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے عقل کا استعمال کیا، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اپنی رحمت سے دور قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مردود قرار دیا، اور ایسا رجیم اور ایسا مردود قرار دیا، ایسی رحمت سے دوری قرار دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے دوری۔ جب بھی اس کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان پر ان کے گناہوں کے بدولت اس انسان کے متعلق یہ کہہ دے کہ فلاں انسان فلاں گناہوں کے بنیاد پر وہ مردود ہے، وہ ملعون انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر کرم اور رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوا۔ تو آگے شیطان جو اور ابلیس جو ہے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا، جنت سے تو نکل جا۔ یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ جن میں سے تھا، جن تھا، جنت کے اندر رہا کرتا تھا، یہ بڑا زاہد اور عابد تھا،
یہ زاہد اور عابد تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اس جنت سے انہیں نکال دیا، قیامت تک کے لیے انہیں مردود قرار دیا، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردود قرار دیا، جیسے کہ سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت تم پر قیامت کے دن تک برستی رہے گی۔ تو پہلا مطلب لعنت کا یہ سمجھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو ملعون قرار دے، کسی انسان پر لعنت بھیجے، تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کسی گناہوں کے بدولت اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ لعنت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ، کوئی انسان لعنت کا لفظ استعمال کرے تو اس کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے گالی گلوچ کرنا، ایک مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان کسی انسان کو کہے تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب پر تم پر نازل ہو، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب تم پر نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کا پھٹکار تم پر نازل ہو۔ اور دوسرا مطلب ہوتا ہے لعنت کا، تیسرا مطلب کہ گالی گلوچ کرنا، گالی دینا، جیسے اردو میں بھی بولا جاتا ہے لعن تان کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعن طعن کرے، اپنے والدین پر لعنت بھیجے، یعنی گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ کوئی بدبخت اور بدترین انسان ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات تصور سے دور تھا، لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا، یہ عام سی رواج تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان وہی ذہن، وہی دماغ تھی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی انسان وَكَيْفَ يَلْعَنِ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیسے انسان اپنے والدین کو گالی گلوچ کر سکتا ہے، کیسے لعنت بھیج سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے والدین کو گالی دیتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے والدین کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ انسان اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا کہ گالی دینے کا یہ سبب بنا، پہلے انہوں نے ان کے والدین کو گالی دے کر کے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ یہی چیز ہوتی ہے اپنے والدین کو گالی دینا، یہی چیز، اسی چیز کو کہا گیا ہے والدین کو گالی دینا۔ اس لیے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک گالی دیں گے تو آپ کے جواب میں ہزاروں آپ کو گالی دیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کا استعمال صحیح انداز میں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو اچھی بات کہو، ورنہ تم خاموش رہو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا مَيَّزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَدْخَلُ أَزْمَنْتُ لَهُ الْجَنَّةِ، کہ جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی جو زبان ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے زبان کا صحیح طور پر استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔
اسی طرح سے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ ایسے گناہ جس کے کرنے سے انسان پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ ہی نہیں، پوری مخلوقات بھی لعنت بھیجتی، فرشتے بھی لعنت بھیجتے، انبیاء بھی لعنتیں بھیجتے۔ ایسے کون لوگ ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح کتاب نازل ہو جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کے تعلیمات ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، ان کے غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، واضح تعلیمات کو چھپاتے ہیں، واضح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا اس حکم کو چھپا دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنتیں نازل ہوتی ہے، تمام مخلوقات کی بھی لعنتیں نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھپانا، اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو چھپانا، اللہ رب العالمین نے جو واضح حکم نازل کیا اس کو چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری مخلوقات ایسے انسان پر لعنت بھیجتی، ساری مخلوقات ایسے ان پر لعنت بھیجتی۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر کے دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مانتا ہوں یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے، لیکن ہمارے امام نے یہ کہا اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو تصور نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی نہیں، پوری مخلوقات کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سناؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بڑے پائے کے محدث تھے، ہندوستان کے اندر حدیث کو رواج دینے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دہلی کے جامع مسجد میں امامت کرا رہے تھے۔ الہ آباد کے ایک بہت بڑے عالم شاہ فاخر الہ آبادی رحمہ اللہ ان کے اس مسجد میں پہنچتے، مغرب کا وقت تھا۔ مغرب کے وقت میں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگے تو انہوں نے بڑے زور سے آمین کہہ دیا۔ پورے مسجد کے اندر خلبلی مچ گئی، پورے مسجد کے اندر خلبلیاں مچ گئی۔ نماز ختم ہوئی، لوگ اس کو پوچھنے لگے کہ کیسے یہ بدبخت نالائق انسان ہے کہ یہ زور سے آمین بولتا ہے، کیونکہ سمجھیے اس زمانے میں حدیث کا رواج نہیں تھا، حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھایا جاتا تھا، فقہ پڑھایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حدیث کا رواج نہیں تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد کے ادوار میں حدیث کا رواج ہندوستان کے اندر پایا گیا، رواج دیا گیا حدیث پڑھنے پڑھانے کا، ایک نظم اور ایک طرح کا نظم اور نسق کا انتظام کیا گیا۔ اس سے پہلے حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھایا جاتا تھا، اس لیے لوگوں کے اندر جہالت بڑی عام تھی۔ پھر جب لوگ اس انسان کو یعنی شاہ فاخر الہ آبادی رحمہ اللہ کو جب ان کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس پکڑ کر کے لایا گیا تو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ چھوڑو جانے دو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، چھوڑو جانے دو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے اندر حدیث کی محبت کیسے بیٹھانا تھا، وہ ان کو اس چیز کا بڑا گہرا علم موجود تھا۔ بڑے بہترین انداز میں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ شروع کا مسئلہ تھا، غالباً یہ شروع کا مسئلہ تھا کہ لوگوں کو حدیث کی باتیں بتائی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہ فاخر الہ آبادی رحمہ اللہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جب یہ حدیث معلوم ہے، آپ جانتے بھی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد زور سے آمین کہنا چاہیے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا حکمت اور مصلحت کے بنیاد پر ہم نے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ انہوں نے ازراہ مذاق یہ کہا کہ اگر میں بیان کر دیتا تو آج تم کو کون بچاتا؟ تو یہ بات سمجھ کر کے رکھیے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو آپ کو یہ ملیں گے، یہ کہتے ہوئے ملیں گے معلوم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معلوم ہے کہ مسئلہ صحیح ہے، قرآن و سنت سے صحیح طور پر ثابت ہے، لیکن ہمارے امام نے نہیں مانا، ہمارے امام نے کچھ دوسرا کہا، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ مانتے نہیں، لوگ مانتے نہیں، قرآن و سنت آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اپنے انانیت پر یا ایسے دلیلیں دیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے عقل سے بھی بعید بات ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں حدیث نمبر 3565 نمبر کی حدیث ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ کسی بھی انسان کو کسی علم کے متعلق پوچھا جائے، کسی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے اور وہ علم اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی وہ اس کو نہ بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر قیامت کے روز آگ کے لگام پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان پر آگ کے لگام پہنائے جائیں گے، اللہ رب العالمین آگ کا لگام پہنائے گا۔ جو مصلحت، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی سوال کرتا ہے، حدیثیں بھی معلوم ہوتی ہیں لیکن کوئی مصلحت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر فتنہ فساد نہ پیدا ہو جائے، بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، کچھ مصلحت ہوا کرتی ہے، جو اس چیز کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس چیز کو بتاتا نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان بغیر کسی مصلحت کے اس علم کو چھپا کر کے رکھتا ہے، نہیں بتاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کا لگام پہنائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہی معلوم ہوئی، اللہ اور اس کے رسول اور پوری مخلوقات کی لعنت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے واضح دلائل کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول اور پوری مخلوقات کی لعنت پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، برائی سے نہ روکنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 69 کے اندر فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے صرف لعنت نہیں کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی۔ کیوں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کیوں لعنت بھیجی؟ کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا تھا، ان کے جرائم اتنے شدید تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی لعنت بھیجی اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی۔
وہ کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، سامنے کسی کو منکر کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، نہیں روکتا، منع نہیں کرتا، سامنے غلط کام کر رہا اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لعنت دی۔ یہ بات یاد رکھیں، برائی کرنا جتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، برائی سے نہ روکنا بھی اتنا بڑا جرم ہے۔ برائی کرنا جتنا بڑا جرم ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، برائی سے نہ روکنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے روکنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی انسان برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ہاتھ دیا ہے، آپ ہاتھ کے ذریعے سے روکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ نے زبان آپ کو عطا کی ہے، آپ کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، آپ کو وہ طاقت لسانی عطا کی ہے، آپ بہترین انداز میں، بہترین الفاظ میں آپ ان کو اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچا سکتے ہیں، ان برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، وہ انسان بڑا شریر ہے، اگر آپ ان کو بولنے جائیں گے وہ مار پیٹ پر اتر آئیں گے یا آپ کو نقصان پہنچانے پر آ جائیں گے، تو ایسے موقع پر کم از کم آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر یہ برا جانیں کہ یہ انسان غلط کر رہا ہے، دل سے اس انسان سے نفرت کریں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اس طرح سے نہیں کرتا تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، اسی طرح سے ہم پر بھی اللہ رب العالمین لعنت بھیجے گا۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، ان کی بستیاں جو آباد تھی سمندر کے کنارے تھی، یہ مچھلیوں کے کاروبار کیا کرتے تھے یہ بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود ہوا، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ ہفتے کے روز کوئی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا، ہفتے کے روز کوئی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا تھا مچھلی کا شکار کرنا ہفتے کے روز۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا، لوگوں کو آزمانا تھا کہ پورے ہفتے میں 6 دن جو ہوا کرتے، 6 دن مچھلیاں نہیں ملتی تھی، مچھلیاں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہفتے کے روز بڑی مچھلیاں موجود ہوتی، لوگوں کے سامنے موجود ہوتا، لوگ دیکھ لیتے تھے جہاں مچھلیاں ہیں۔ تو انہوں نے چال بازی سے کام لیا، سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڈھے کھود دیے، سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڈھے کھود دیے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہفتے کے روز وہ اپنے گڈھے کو کھود کر کے اس کو بند کر لیا کرتے تھے۔ جب مچھلیاں اس گڈھے کے اندر داخل ہو جاتی تھی اس کو بند کر لیتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ اتوار کا دن جب آتا اس کے بعد مچھلی کا شکار کرتے تھے، اتوار کے دن مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے چال بازی کے ساتھ کام کیا۔ مچھلی کا شکار ہفتے کا روز نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن انہوں نے چال بازی کے ذریعے سے ہفتے کے روز ہی مچھلی کو اپنے گڈھے کے اندر داخل کر لیا، اتوار کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنتیں برسی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو، ایسے بنی اسرائیل پر لعنتیں بھیجی۔ اور مزے کی بات ایسی بھی ہے کہ ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کو منع بھی کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ چند ہی لوگ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن ان میں اکثریت ایسی تھی جو برائی سے روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اکثریت ایسی تھی برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی سے روکنے والے اور اس کام سے روکنے والے چند ہی لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو نہ روکنے والے اور اس کام کو کرنے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برسی، دونوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھیں کہ برائی سے نہ روکنا جتنا بڑا جرم ہے، برائی کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اس لیے کسی کو بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں
فوراً اس کو روکنے کی کوشش کریں، فوراً اس کو ٹوکنے کی کوشش کریں، حکمت کے تحت، حکمت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے روکیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام برا کر رہا ہے، آپ دیکھیے فوراً اس کو ٹوکیں گے، وہ آپ پر برس پڑیں گے، آپ پر غصہ کر جائیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اذیت بھی پہنچا دیں۔ حکمت کے تحت جب وہ خوشگوار موڈ میں ہو، دوسرے اوقات میں بولیں، اس کو بہترین انداز میں سمجھائیں، بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے عذابات نازل ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، عذابات سے ڈرا سکتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرا سکتے ہیں، تو پھر وہ انسان آپ کی بات کو مان جائے گا، پھر وہ اس سے باز آ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اس کو بولیں گے کسی بھی انسان کو، تو پھر وہ انسان مانے گا نہیں۔ اس لیے حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو بھی آپ برا کام کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو منع کرنے کی ضرور ہمارے اور آپ کے اندر کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم برائیوں سے نہیں روکیں تو برائی سے نہ روکنا اتنا بڑا جرم ہوگا جتنا بڑا برا کرنا بھی جرم ہوگا۔ اس لیے ہمیں برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام ہمیں اور آپ کو دیتے رہنا چاہیے۔ لہذا ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کچھ اور اعمال بتائے جائیں گے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں برستی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لہذا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی اس دنیا سے موحد کے حالات میں گزر